آج پھیکے سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ کہنے لگا صاحب جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے جی، شام کو کار آؤں گا۔ پھیکے نے بات کرنی ہو تو شام کا انتظار کون کرے؟ میں نے کہا نہیں یار پھیکے، تو ابھی میرے ساتھ چل اور بتا کیا بات ہے۔ گھر آ کر میں نے بخشوں سے چائے لانے کو کہا اور پھر پھیکے سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، اب بتا بات کیا ہے، کس لیے اتنا بے چین ہے؟ پھیکا کہنے لگا 2 دن رہ کے تھے کار آنے میں صاحب جی، بیگم صاحبہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا، بڑے صاحب نے مجھے ان کو بازار لے جانے کا کہہ دیا۔ صاحب جی بیگم صاحبہ نے شاپنگ کرنی تھی، خورے کہاں کہاں سے مہنگے مہنگے کپڑے لیے، ایک ایک جوڑا ہزاروں کا تھا۔ منٹوں میں لاکھوں کی شاپنگ کر لی جی بیگم صاحبہ نے۔ میں نے پوچھا بیگم صاحبہ اتنے مہنگے لون کے جوڑے، ان میں کیا سونا چاندی لگا ہے؟ ہنس کر بولی پھیکے تجھے نہیں پتا، یہ ڈیزائز ہیں ڈیزائز۔ ایک تو پھیکے کی معصوم شکل، اوپر سے ڈیزائنرز کو ڈیزائز کہنے کا انداز، مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا۔ پھیکا اب جانے کیا بتانے والا تھا۔ جب سے میرے بھتیجے مدثر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں نے پھیکے کو اپنے بھائی کے گھر مدثر کے پاس بھیج دیا تھا، تو 3 ہفتے کے بعد پھیکا چند ایک روز کے لیے گھر آ جایا کرتا۔ میں نے پوچھا پھیکے آخر تجھے کپڑوں میں کیا دلچسپی ہو گئی ہے؟ صاحب جی مجھے کیا دلچسپی ہونی ہے جی، میں تو بس حیران رہ گیا تھا، ایک لون کا جوڑا ہزاروں کا خریدا بیگم صاحبہ نے۔ صاحب جی آخر تھا تو لون کا جوڑا ہی نا، سوچتا ہوں میری کار والی کا بھی دل کرتا ہوگا ڈیزائز جوڑے پہننے کا۔ ارے کیوں صاحب جی، دل میں پھانس سے چبھ گئی، اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی، سادہ سے لون کے 3 جوڑوں میں ساریاں گرمیاں لنگھا لیتی ہے جی۔ میں نے گھر آ کر پوچھا تیرا دل نہیں کرتا سونے سونے جوڑے لینے کا، یہ جو ڈیزائز ہوتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ہنس کر کہنے لگی گڈی کے ابا، لون جوں جوں دھل کر گھستی ہے نا، پنڈے کو سکھ دیتی ہے، مجھے ایسی فضول سوچیں نہیں آتی۔ میں نے کہا پھر بھی بتا تو صحیح، اگر میں لا کر دوں تو پہنے گی؟ صاحب جی جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہنے لگی گڈی کے ابا آخر کو تو ایک کو چٹا جوڑا ہی پہننا ہے، وہ بھی خرے نصیب ہونا ہے کہ نہیں، اس خاکی پنڈے کو کیڑوں نے ہی تو کھانا ہے نا، ڈیزائز پہننے والوں کے پنڈے کو کیا کیڑے نہیں کھائیں گے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے گڈی کے ابا؟ تو جانتا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے لیے ایک ڈیزائز جوڑا لانے کی بجائے 4-6 جوڑے لے کر غریبوں میں بانٹ دے، میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ گڈی کے ابا جس دن میرے دیس کے سب غریبوں کے تن کج گئے نا، اس دن میں بھی اپنے آپ کو ڈیزائز جوڑے کا حقدار سمجھوں گی۔ صاحب جی پھیکے غریب کی اتنی امیر بیوی، مجھ کو اپنا آپ اس کے سامنے حقیر بونا لگنے لگا جی۔ صاحب جی اس نے تو مجھے روا ہی دیا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اس نے اتنی صابر شاکر بیوی دی مجھے۔ پھیکا روتا جا رہا تھا۔ اب میں کیا بتاتا کہ اس کی گھر والی کی یہ بات سن کر کہ اس خاکی پنڈے کو تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے نا، میرے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی، مجھے اپنا چائنا کی 2 گھوڑی بوسکی کا کرتا چبھنے لگا اور مجھے لگا میرے بدن پر بے شمار کیڑے رینگ رہے ہیں۔ پھیکا مجھ سے دکھ سکھ کرنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ایک نیا سبق دے گیا۔ وہ ابھی بھی رو رہا تھا۔ میں نے دلاسا دیا اور کندھا تھپک کر کہا ہاں پھیکے تو ٹھیک کہتا ہے، نیک اور قناعت پسند بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے جھلیا، روتا کیوں ہے؟ پھیکا کہنے لگا صاحب جی اسی شام بیگم صاحبہ نے مجھے مالی کو بلانے اس کے کوارٹر بھیجا۔ مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا، اس کے کندھے سے پلو سرک گیا۔ صاحب جی اس کی قمیض کندھے سے پھٹی ہوئی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینچتی تھی۔ پھیکا دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مجھے اس کے رونے کی وجہ اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ صاحب جی میں نے اپنی کاروالی کو بتایا تو اس نے اسی وقت لون کے 2 کرتے مالی بابا کی بیٹی کے لیے سی کر دیے۔ ہم سو ہی نہیں سکے صاحب جی، اور ساری رات ڈیزائز لون پہننے والی بیگم صاحبہ کے پھوٹے نصیب پر روتے رہے۔ میں نے اسی شام بخشوں سے کہہ کر اپنے سارے بوسکی کے کرتے گاؤں کے غریب کسانوں کو بھجوا دیے۔ پھیکا واپس شہر چلا گیا، لیکن اس دن سے جب بھی اس کی بات یاد آتی ہے بدن پر کیڑے رینگنے لگتے ہیں۔